السلام علیکم ناظرین۔ عالمی مالیاتی نظام کے مرکز میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو ہمارے ڈیجیٹل اثاثوں کی حفاظت پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے تجزیے کا مرکزی سوال ہے۔ اس سوال کی بنیاد شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج یعنی CME میں معلومات کا وہ پراسرار بلیک آؤٹ ہے جس نے مالیاتی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ ہم جس منظر نامے کا جائزہ لے رہے ہیں اس کا تعلق 31 جنوری 2026 سے ہے۔ اس روز CME سے آنے والے انتہائی اہم ڈاٹا فیڈز جو سونے اور چاندی جیسی حقیقی دھاتوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں اچانک اپڈیٹ ہونا بند ہو گئے۔ اب اس سلائیڈ میں جو تضاد ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ جہاں روزانہ کی تفصیلی رپورٹس آنی چاہیے تھیں وہاں مکمل خاموشی تھی۔ سسٹم پر موجود خانوں میں صرف 0 درج تھا اور ٹائم سٹیمپس پرانے تھے۔ اس صورتحال نے مؤثر طریقے سے پوری مارکیٹ کو اندھیرے میں دھکیل دیا، کیونکہ ڈیٹا کے بغیر کوئی نہیں جانتا تھا کہ حقیقی اثاثہ کہاں ہے اور ان کی کیا صورتحال ہے۔ CME کی طرف سے جو عوامی بیان سامنے آیا اس میں اس واقعے کو ایک معمولی تکنیکی خرابی قرار دیا گیا، لیکن جس ماخذ کا ہم جائزہ لے رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ تشویشناک اور گہرے نظریے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق یہ بلیک آؤٹ کوئی حادثاتی خرابی نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی جدید اور منظم سائبر ڈکیتی کو چھپانے کے لیے ایک سوچی سمجھی کوشش تھی۔ اس پورے نظریے کے مرکز میں جو گروہ ہے اسے سالٹ ٹائفون کا نام دیا گیا ہے۔ ماخذ میں انٹیلیجنس کمیونٹی کی افواہوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس گروپ نے اب پاور گریڈز اور دیگر اہم تنصیبات سے آگے بڑھ کر خود مالیاتی نظام کو اپنا ہدف بنا لیا ہے۔ لہٰذا اس بیانیے کا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ یہ نام نہاد خرابی کوئی حادثہ نہیں تھی، بلکہ یہ حقیقی اثاثوں کی ایک بہت بڑی چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے جان بوجھ کر پھیلایا گیا ایک ڈیجیٹل دھواں تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ایسی ڈکیتی آخر ممکن کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ نظریہ اس کے لیے ایک مخصوص اور کئی مراحل پر مشتمل ڈیجیٹل حملے کی وضاحت پیش کرتا ہے، اور یہ سلائیڈ اس مبینہ طریقہ کار کو بڑی وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ ہیکرز نے پہلے سسٹم تک رسائی حاصل کی، پھر اثاثوں کو خاموشی سے اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کیا اور آخر میں اس پوری کارروائی کو چھپانے کے لیے رپورٹنگ کے نظام کو ہی معطل کر دیا۔ مقصد سسٹم کو تباہ کرنا نہیں بلکہ اسے لوٹنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اس نظریے کے مطابق اس حملے نے ایک منقسم حقیقت کو جنم دیا۔ کمپیوٹر کے ریکارڈز یہ دکھا رہے تھے کہ والٹ بھرا ہوا ہے اور تمام آپریشنز معمول کے مطابق چل رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہاں سے تمام دھات غائب ہو چکی تھی۔ ماخذ اسے لوپ پر چلتے ہوئے سیکیورٹی کیمرے سے تشبیہ دیتا ہے۔ اب ہم ڈیٹا کے اس اہم ترین حصے کی طرف بڑھتے ہیں جسے ماخذ اس پورے نظریے کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے، اور وہ ہے سونے کی قیمت میں ایک ایسا فرق جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ قیمت کے اس فرق کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے آربٹراج کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ایک سادہ اصول ہے، کسی چیز کو وہاں سے خریدنا جہاں وہ سستی ہے اور وہاں بیچنا جہاں وہ مہنگی ہے۔ جدید مارکیٹوں میں طاقتور کمپیوٹرز یہ کم پلک چھپکتے ہی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں قیمتیں تقریباً ایک جیسی رہتی ہیں۔ لیکن اس مخصوص دن کچھ ایسا ہوا جو مالیاتی اصولوں کے بالکل خلاف تھا۔ نیو یارک اور ممبئی میں سونے کی قیمت کے درمیان $283 کا ایک بہت بڑا فرق پیدا ہوا، اور حیران کن طور پر کمپیوٹرز نے اس فرق کو ختم نہیں کیا، یہ فرق برقرار رہا۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ مفید لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ایسی مزید تجزیاتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ یہ چارٹ اس قیمت کے فرق کو واضح طور پر دکھاتا ہے۔ نظریہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ ایسا ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ آربٹراج باٹس اپنے تمام تر حساب کتاب کے باوجود یہ جانتے تھے کہ وہ حقیقت میں نیو یارک سے سونا حاصل کر کے اسے ممبئی میں فروخت نہیں کر سکتے۔ سسٹم کو معلوم تھا کہ سونا وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہمیں اس واقعے کے مبینہ مقصد اور اس کے حتمی انجام کی طرف لے جاتی ہے، یعنی یہ صرف ایک چوری نہیں بلکہ ایک مربوط اقتصادی حملہ تھا۔ ماخذ ان تمام واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے اور انہیں ایک مربوط حملے کے طور پر پیش کرتا ہے۔
ایک طرف CME بلیک آؤٹ نے مغرب میں اثاثوں کی اصل صورتحال کو چھپا دیا، دوسری طرف اسی وقت ہانگ کانگ میں قیمتی دھاتوں کے والیٹس کی تالہ بندی نے مشرق میں موجود اثاثوں کو محفوظ کر لیا۔ یہ ایک کلاسیکی پنسر موومنٹ یعنی دو طرفہ گھیراؤ کا حکمت عملی تھی۔ اس نظریے کے مطابق متوقع نتیجہ ایک مکمل نظامی بحران ہے، ایک ایسا لمحہ جہاں یہ انکشاف ہو جائے کہ اثاثوں پر کاغذی دعوے جیسے سٹاکس، بانڈز یا فیوچرز بے وقت ہو سکتے ہیں، اور جب مارکیٹیں دوبارہ کھلیں گی اور سچائی سامنے آئے گی تو اثاثوں کی قیمتوں میں ایک بہت بڑی اور تباہ کن تبدیلی آئے گی۔ آخر میں ماخذ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ یہ واقعہ ڈیجیٹل ملکیت پر ہمارے اعتماد کو مکمل طور پر توڑ دیتا ہے۔ یہ اس قدیم اصول کو ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں تھام سکتے تو آپ حقیقت میں اس کے مالک نہیں ہیں۔ ایسے بحران میں صرف حقیقی اور طبی اثاثے ہی محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک چونکا دینے والے آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ایک ڈیجیٹل لیجر جو ہماری ملکیت کا واحد ثبوت ہے اسے مٹایا یا تبدیل کیا جا سکتا ہے تو پھر ملکیت کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ سوال ہمارے پورے جدید مالیاتی نظام کی بنیادوں کو چیلنج کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔